अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब हैं। आज हम आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत-ए-हाल है उस पर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में ये जो अवामी तहरीक के बाद जो नई सियासी सूरत-ए-हाल और पिछले एक महीने से जो मामलात चल रहे हैं, इस पे सारे पे डिस्कशन होगी। उसमें कश्मीरियों का क्या किरदार रहा है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है, और स्पेशली आज़ाद कश्मीर की जो सो कॉल्ड हुकूमत है उनका क्या किरदार रहा है। अवामी हकूक़ की तहरीक जो है ना, इसके मकासद क्या थे? क्या वो इन मकासद की हासिल कर लिए हैं, या अभी उसमें कुछ जो है ना वो कुछ चीज़ बाकी रहती है? तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, पहाड़ी रंग मीडिया ग्रुप, पेशतर इसके कि मैं इस मौजू पर कुछ कहूँ, अपने सामीन से मुखातब हो जाऊँ या अपने नाज़रीन से मुखातब हो जाऊँ। आपके सामने तो मैं बैठा हूँ, आप तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे इकबाल का एक शेर जो है वो बहुत याद आ रहा है। इकबाल फरमाते हैं कि तोड़ उस दस्ते जफाकैश को या रब जिसने, तोड़ उस दस्ते जफाकैश को या रब जिसने रूह आज़ादी कश्मीर को पामाल किया। और आगे एक और शायर का शेर है कि सतून दार पे रखते चलो सरों के चिराग, वाह, सतून दार पे रखते चलो सरों सरों के के अच्छा। चिराग, जहाँ तलक के सितम की स्याह रात चले, और वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। वाह, तो बात पिछले एक साल में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर जो अवामी शऊर बर्पा हुआ है, जिसकी नुमाइंदगी जॉइंट एक्शन कमेटी ने की है। और जॉइंट एक्शन कमेटी में कोई आज़ाद यानी कि ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का कोई वज़ीर, मशीर, सियासतदान, नुमाइंदा, हामी, दोस्त, अहबाब में से कोई भी शामिल नहीं हुआ। हालांकि जो तहरीक इन लोगों ने चलाई है वो बुनियादी तौर पर इन्हीं लोगों को एम्पावरमेंट करने या एम्पावर करने के लिए चलाई थी, जबकि जिनको शामिल होना चाहिए था वो भाग के इधर कहीं इस्लामाबाद इस्लामाबाद में आके बैठ गए और मशवरे करने लगे कि अब क्या होगा। भाई होगा क्या? जो कुछ फसल आपने काश्त की है उसने कुछ वही। न कुछ तो रिजल्ट देना ही है ना। तो मैं ये गुजारिश करूँगा, मैं ये बताऊँगा आपकी वसातत से, इस मीडिया ग्रुप की वसातत से, कि जिस नहज पर इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के नौजवान पहुँच चुके हैं, और जो उन्होंने कैलकुलेट किया है, यानी उनको ये बात पता चल गई है कि हमारे सियासतदान या हमारे आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हुक्मरान जो है वो फालज ज़दा हैं, और वो अपने उन मकासद की तहसील में हसूल में कामयाब नहीं हो सके जिनके मुताबिक इन्होंने 1947 में एक हुकूमत बनाई थी सरदार मोहम्मद इब्राहिम की क़यादत में, कि जनाब ये हुकूमत जो है ये एक आज़ाद रियासत की हुकूमत है। उस वक़्त उनका दफा का मिनिस्टर भी अपना था, उस वक़्त उस कश्मीर की उस रियासत का, उस हुकूमत का अपना फॉरेन मिनिस्टर भी था, उनकी अपनी फ़ौज भी थी, इंतज़ामिया भी थी, और सब कुछ इंटैक्ट था। लेकिन आहिस्ता 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 जूँ जूँ वक्त गुजरता गया, रियासत जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत का रोल जो है वो पॉजिटिव या बेहतर होने की बजाय नेगेटिव या उसका रुझान जो है वो मायूस कन होता चला गया। और बिल आखिर उस मायूसी के तूफ़ान के अंदर से एक नया तूफ़ान नमूदार हुआ, जिसको हम जॉइंट एक्शन कमेटी कहते हैं। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी के जितने भी कारकुन हैं, मैं उनको यहाँ से मुबारकबाद भी देता हूँ। इसलिए लोग ये ना समझे कि मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बिजली के निर्ख कम करवाए हैं या उन्होंने आटे के निर्ख कम करवाए, ये तो कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं, अगर हम उनके मुकाबले में रियासत जम्मू कश्मीर के वसाइल को देखें, मादनी वसाइल को देखें, जंगलात को देखें, दरियाई वसाइल को देखें, आबी ज़खायर को देखें और उनके बर्फ़ानी ज़खायर को देखें, तो इस रियासत के मुकाबले में बावसाइल रियासत कोई दूसरी नहीं है।
اب بھی ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہائیڈل پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کشمیری کتنی مانگتے ہیں؟ 300 سے 400 میگا واٹ. ادھر ہزاروں کی بات ہے، ادھر 400 کی بات. اور آزاد کشمیر والوں کو کوئی 2-1.5 ارب روپے کا بجٹ ملتا ہے، جبکہ 23 خرب روپے کی ان کی بجلی سیل ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جب نوجوان نسل کے سامنے آئیں تو نوجوان نسل نے یہ سوچا کہ ہمارے قائدین نے اپنے وطن کے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا، تو کیوں نہ ہم دلیری سے، ایمانداری سے، نیک نیتی سے، کسی کی دشمنی میں نہیں، اپنے حقوق کے اصول میں یکجا ہو جائے. وہ یکجا ہوئے اور انہوں نے اپنے کم از کم ایجنڈا تھا ابھی تک وہ انہوں نے پورا کیا، جس کے لیے وہ ہماری مطلب کہ تعریفوں کے، تحسین کے یعنی کہ مستحق بھی ہیں. اور اب پاکستان کے اندر سے لوگ یعنی پاکستان کے زیر انتظام کنٹرول جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو کامیابیاں ہیں ان کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کی پیروی کریں گے. پہلے تو کہتے ہیں نا کشمیر بنے گا پاکستان، اب پاکستان والے کہتے ہیں ہم بنیں گے کشمیر. جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں نے جو گلگت بلتستان کے لوگوں کو شعور دیا اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی شعور دیا کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، اپنے آزادی کے لیے کھڑے ہوں اور اپنی شناخت کے لیے کھڑے ہوں. دیکھیں جس نہج پر بی جے پی کی حکومت مودی سرکار نے ریاست جموں کشمیر کو ایک قدیم ریاست کو ایک ٹیریٹری میں بدلنے کا یعنی کہ بہیمانہ اور انتہائی ظالمانہ اور غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کیا تھا، اس کے نتیجے میں انڈیا کے زیر انتظام کنٹرول جو کشمیری تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے. چونکہ 7-8 لاکھ فوج ہے تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. بہت ان پر جبر ہوئے ہیں، بہت انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بہت بے حرمتیاں ہوئی ہیں. بچوں کے وہ جو چھرے کی بندوقیں ہوتی ہیں ان سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بینائی ختم چھین لی گئی ہے، ان کی عزت احترام چھین لیا گیا ہے. لیکن یہ جو پاکستان کی زیر نظام کنٹرول لوگوں نے جو تحریک چلائی ہے ان سے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں. اور اس سے ادھر جناب دہلی والوں کو بھی پیغام بھی گیا ہے اور اچھا خاصا پیغام گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بالآخر ان کو ریورس کرنا پڑے گا. وقت سے پہلے کر دیں تو اچھا ہے، آخر اتنی کھجلی خرابی کے بعد اگر یہ آمادہ ہو جائیں گے تو پھر یہی ہے کہ جناب کوئی دانائی نہیں ہوگی، کوئی عقل مندی نہیں ہوگی، تاریخ میں کوئی اچھا نام نہیں ہوگا کہ یار اگر آپ نے آخر کار یہی کرنا تھا تو اتنے لوگوں کی قربانیاں کس لیے لی ہیں، اتنے لوگوں کو جبر کیوں کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر، پاکستان کے زیر نظام کنٹرول پر کشمیر جو ہے ان کے لوگوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اس ایجنڈے کے تحت جو کچھ کیا ہے اس سے پارلی کشمیر جس کو ہم بھارتی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں ان کے لوگوں کی حوصلے بلند ہوئے ہیں. اور ان کو ان کی ہمدردی میں، ان کی بہتری میں، ان کی آزادی کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے اس ٹیمپو کو بحال رکھنا ہے. یہ ٹیمپو بحال رہنا چاہیے اور اس ٹیمپو کی بحالی سے مطلب کسی کی دشمنی نہیں ہے. بالکل اگر سوچا جائے تو، اگر نہ سوچے تو میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں. ہمارا کام تو سمجھانا ہے نا. ہم تو آپ میڈیا کے لوگ ہیں، میں ایجوکیشن کا آدمی ہوں، میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے بات آپ تک پہنچا دی. لیکن صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم ان کو حقائق بیان کرتے ہیں کہ یہ نقصان ہو چکے ہیں، اگلے نقصان سے بچیں. بالکل اس سے سبق سیکھیں. پاکستان کے دانشور کیا سوچتے ہیں اسپیشلی اس جو تحریک سی اس کے بارے میں ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز آتے رہتے ہیں میڈیا میں. تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے جو دانشور ہیں، دانش تو انسان کو مکاتب سے، سکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے ہی حاصل ہوتی ہے نا. کہ جنہیں وہ بندہ اتنا پی ایچ ڈی ہے، وہ جناب ایم فل ہے، اس نے ایم فل کیا ہوا ہے، وہ ہے اس نے 4 ایم اے کیے ہوئے، اس نے 4 بی اے کیے ہوئے، ادھر سے آتی ہے نا. بالکل. اب جو کچھ ہم اپنے مدرسوں، مکاتب سے اور یونیورسٹیوں سے جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں، چونکہ وہ ہم جھوٹ پڑھا رہے ہیں، اس لیے دانشوروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. ان کی دانش وہی ہے جو ہم نے ان کے چپ میں ڈال دی ہے. اب اس چپ کے ہوتے ہوئے اگر پاکستان کے کچھ دانشور، بلکہ اکثر دانشور جو ہے وہ اگر
ایسے جموں کشمیر کی اس کی تاریخ جغرافی کو، اس کی سیاسی ثقافت کو، اس کی سیاسی تحریک کو پوری طرح نہیں سمجھتے، تو ہم تھوڑا سا ان کو رعایت دیتے ہیں، یار یہ تمہاری کم علمی کا نتیجہ ہے، بمہربانی کوشش کرو کہ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں حقائق معلوم کرو۔ میری یہاں ان سے یہی ریکویسٹ ہے آپ کی وساطت سے کہ یار حقائق معلوم کرو، حقائق کے پیش نظر اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو کشمیریوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کس لیے؟ کشمیر کی آزادی کے لیے۔ الحاق و لاکھوں کی باتیں نہ کرو، یہ بات کی باتیں۔ یہ تو آ کے خود یہ تو کشمیریوں نے خود فیصلہ کرنا ہے نا۔ اسی بات پر ایک بار شیخ محمد عبداللہ نے کہا تھا کہ پہلے آزادی پھر الحاق۔ تو ہمارے مہربان کیا کہتے تھے؟ پہلے الحاق پھر تو آزاد۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نہ الحاق ہوا نہ آزادی ہوئی، اور اب وہ لائن آف کنٹرول پر باڑیں لگ رہی ہیں۔ ہمارے دوست بھی ہمارے دشمن مل کے دیوار بندیاں کر رہے ہیں اور باڑیں لگا رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے، اگر یہ ہم بتاتے ہیں تو اس میں کوئی ہمارا جرم تو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور نیک نیتی سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حقائق وہ نہیں ہیں جو پڑھائے گئے ہیں، حقائق کچھ اس سے مختلف ہیں۔ وہ پاکستان کے دانشوروں کو، پاکستان کے پروفیسروں کو، پاکستان کے وکلاء کرام کو، جید علماء کرام کو، چاہے وہ ممبر پر ہیں یا کہیں بھی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ و سیاست کا اور حقائق کا ادراک کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے ببانگ دول سامنے کھل کے آ جائے۔ کس طرح؟ جس طرح ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ بہت بڑے عالم سکالر ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ پاکستان نے کشمیریوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اب اگر میں یہ بات کروں گا تو مجھے کہا یہ غدار ہے جی، رفیق بھٹی جو ہے غداری کی باتیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مطلب ایک عالم حضرات آدمی ہے، اس کی رائے کو دیکھیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال جو کہ مصور پاکستان کی فرزند ہے، ارجمند ہے، بالکل وہ کہتے ہیں انہوں نے ٹوکا کہ میں اگر کشمیری ہوں تو میں تو پاکستان کے ساتھ علاقہ نہیں کروں گا، میں تو آزادی کی بات کروں گا۔ اسی کے ساتھ جنرل حمید گل ہے، پاکستان کی فوج کا بہت بڑا سپہ سالار ہے، ISI کا بھی نمائندہ سربراہ رہا ہے، اس نے بھی یہی کہا کہ کشمیر کا ایک ہی حل ہے کہ کشمیریوں کو موقع دیا جائے فیئر اینڈ آزادانہ طور پر، فریلی اینڈ فیئرلی، کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ یہ اچھا ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن اب موجودہ جو حکمران ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کیوں یقین نہیں ہے، ان کو اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے۔ اب اس کے آگے آپ حامد میر صاحب کو دیکھ لیں، حامد میر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ حق بات کہہ رہے ہیں۔ اس سے قبل پرویز مشرف کا بیان آج تک موجود ہے ریکارڈ پر۔ پرویز مشرف نے کہا کہ ہم بھی قابض ہیں کشمیر پر، انڈیا بھی قابض ہے کشمیر پر، ہم دونوں قابض ہیں اور کشمیر مقبوضہ ہے، تو ہمیں کوئی ان کا بہتری تلاش کرنی چاہیے۔ بالکل، اگرچہ کہ اس کے 5-7 آپشن تھے، ہم ان آپشنز پہ اتفاق نہیں کرتے، ہمارا تو آپشن ایک ہی ہے، سیاسی حاکمیت اور جغرافیائی وحدت، جس کا فائدہ انشاءاللہ پاکستان کو پہنچے گا اگر پاکستان کے دانشور عقل و شعور سے کام لیں، اور پاکستان کی قیادت، اور جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، چاہے وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہے یا دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اس کے علاوہ حل ہو نہیں سکتا۔ خود پاکستان ہندوستان UN چارٹر کے دستخطی ہیں، سگنیٹری ہیں، اور دونوں ملکوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے۔ خود نہرو نے کہا ہوا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ کوئی بھیڑ بکریاں جانور نہیں ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا جب یہ 26 اکتوبر کو وہ ہری سنگھ نے ایک معاہدہ کیا تھا عبوری عارضی، نہرو نے کہا تھا کہ یہ معاہدہ کشمیری توڑ سکتے ہیں، چونکہ یہ عبوری ہے، یہ ان کی مرضی ہوگی کہ وہ قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح نے بھی یہی کہا ہے کہ جو مطلب کہ ہندوستان کی آزادی کے وقت جو ریاستیں ہیں ان پر سے سوورینٹی جو ہے، برطانوی حکمیت ختم ہو گئی ہے، اب وہ آزاد ہیں، چاہے تو پاکستان کے ڈومینین میں آ جائیں، چاہے تو ہندوستان کے ڈومینین چلے، چاہے تو آزاد رہیں اور خود دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدے کریں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب اتنی واضح باتیں ہیں تو پاکستان کے دانشور اگر غور نہیں کرتے تو ہم کہاں تک ان کو سمجھائیں گے؟ یار یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ رفیق بھٹی اور محمد اورنگزیب جو ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ ان کے فائدے کی بات ہے، بشرطے کہ بدھیمان ہوں، عقل اور شعور سے کام لیں اور معاملات کو سمجھیں، اور عالمی تزویراتی اسٹریٹجی جو ہے اس کو سمجھیں۔ اور جو آزاد کشمیر کے سو کالڈ حکمران ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے حق کے لیے بات کریں گے تو پوری دنیا ان کا ساتھ دے گی، اگر صرف پاکستان کے لیے بات کریں گے
علاق کی بات کریں گے تو ان کا ساتھ نہ کشمیری قوم ہے اور نہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی نہیں۔ اورنگزیب صاحب اب جو کچھ ان کی حالت ہے وہ بے شک چند بندے اپنی برادری کے لے کے ادھر ادھر سے چھوٹے موٹے ہاں جلسے جلوس کریں، اشتہار لگائیں، وہ میڈیا کا دور ہے، بالکل ایجنسیوں کی مدد سے آ جائیں دوبارہ، لیکن یہ ہے کہ ان کی دوبارہ آئیں یا جو کچھ بھی کرے، لیکن معاملات کھل چکے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ عوامی رائے کے آگے اپنا سر نیچا کریں اور عوام کے ساتھ ہو جائیں، اور عوام کی رائے کبھی غلط نہیں ہوتی ہے، اچھا میجورٹی کی رائے کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ موسٹلی جو لوگ ہیں نا وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کی جو تحریک ہے، عوامی حقوق کی تحریک کے بارے میں بات کر رہا ہوں، عوامی حقوق کی جو تحریک ہے اس میں عمران خان نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے جی میں تو اتفاق نہیں کرتا، شعور کے حوالے سے؟ نہیں جی میں تو اتفاق نہیں کرتا، نقشے بنانے سے، سڑکیں بنانے سے یا سڑکوں کے نام رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 5 اگست 2019 کو جب انڈیا نے اس ریاست کی جو اس کی حیثیت تھی اس کو ختم کیا، ٹیریٹری میں بدلا، ایک قدیم ریاست کو ٹیریٹری کی شکل دے دی تھی، براہ راست جو مرکز سے کنٹرول ہوتی ہے، جیسے برطانیہ حکومت کرتا تھا اس طرح سے انڈیا نے ریاست پر حکومت کرنے کا جو بے ایمانہ اور بے ایمانہ انداز اختیار کیا۔ اس وقت چاہیے تھا، عمران خان اس وقت حکومت میں تھے یا حکومت کے کہیں قریب قریب تھے، ٹھیک ہے نا، بالکل تو وہ اس مسئلے کو لیتے اور براہ راست کوئی کارروائی کرتے۔ ہندوستان اپنا حق سلب کر چکا تھا جب اس نے یو این چارٹر اور یو این کے ساتھ کیے گئے معاہدے یا ہری سنگھ کے ساتھ کیے گئے معاہدے جو کہ بالکل برحق تھا، صحیح تھا کہ بھئی ہری سنگھ نے آپ کو عبوری عارضی طور پر کچھ وقت دیا ہے۔ ایک بات میں اور بہت امپارٹنٹ ہے، میرے سامعین اور میرے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہوں گے، بھائی انڈیا نے ہمیں 370 نہیں دیا، ہم نے انڈیا کو 370 دیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ بالکل انڈیا اس کو اپروگیٹ کرے یا نہ کرے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو اپروگیٹ کریں یا نہ کریں، یہ نقطہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ انڈیا نے ہمیں نہیں دیا 370، ہم نے انڈیا کو دیا کہ پوری طور پر حالات ٹھیک ہونے تک، اب کہ خود ارادیت کا مسئلہ حل ہونے تک، جب تک کہ یہ جوائنٹ چارٹر میں لکھا ہوا ہے ہندوستان پاکستان کے جو جتنے بھی فیصلے ہیں جہاں جہاں بھی انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ قرارداد 5 جنوری کی ہے یا 13 اگست کی ہے یا اس کی بے شمار اس کے بعد قراردادیں ہوئی ہیں، اس کے بعد بہت سی سمٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد بہت سی کانفرنسیں ہوئی ہیں، ہر جگہ یہی ہے کہ جی ان کو حق خود ارادی دیا جائے، اور اس کی خلاف ورزی تو حکومت پاکستان نے پہلے کی ہے۔ ہاں یہ تو دو ٹوک بات ہے، یہ ہم نہیں کہتے، یہ خود پاکستان کے زعما کہتے ہیں، بالکل یہ خود خواجہ محمد آصف صاحب کہتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا بیرون ملک رہنے والے کشمیریوں کا جو اس تحریک میں ہے وہ کیا کردار رہا ہے، اور آگے ان کو ان کی کیسے مدد کرنی چاہیے اور اس تحریک میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حق بات یہ ہے کہ اصل میں اگر عالمی سطح پر ریاست جموں کشمیر کا معاملہ ابھی تک کسی ایوان میں ہے یا کسی کانفرنس میں ہے یا یو این کے ایجنڈے میں ہے، بے شک شملہ مادہ ہے، بے شک دوسرا مادہ ہے جناب تاشکند مادہ ہے، بے شک آگرہ سمٹ ہے، بے شک اس کے بعد کا جو واجپئی کا اور نواز شریف کا وہ لاہور مادہ ہے، یا اسلام آباد کا مادہ ہے جو مشرف کا اور دوسرا تھا، جتنے مرضی مادے ہوں، اس تمام تحریک میں اگر کسی گروپ نے یا کچھ لوگوں نے یا جن لوگوں نے اس ایجنڈے کو آزاد کشمیر یعنی کشمیر کی آزادی کا جو ایجنڈا ہے، کشمیر کی آزادی کا جو ایجنڈا ہے، اگر کسی نے عالمی سطح پر ایکٹیو رکھا ہوا ہے تو وہ ہمارے بیرون ملک جو ہمارے ڈائسپورا ہے، یعنی کہ ہمارے کشمیری جو ہے، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی نام میں نہیں لینا چاہتا، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، چاہے نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا چونکہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اب میں بھی شامل ہو گیا ہوں، اگرچہ کہ میں عارضی طور پر آیا ہوں، لیکن میں عارضی اس لیے نہیں ہوں کہ میں کشمیری ہوں، بابا میرا اصل وطن تو کشمیر ہی ہے، تو میں زندگی بھر تو اس کو نہیں بلا سکتا، جہاں ہوں گا کشمیر کی بات کروں گا، اور وطن کشمیر کی بات کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر کوئی اس کو اپنے مخالف سمجھتا ہے تو پھر اس کی نادانی ہے نا۔ تو میں ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا کہ اگر اس مسئلے کو کہیں زندہ رکھا گیا ہے عالمی فورم پر تو وہ بیرون ملک
کشمیری لوگ ہیں جنہوں نے ون وے اور دی ادر اپنی جائز کمائی سے، اپنی محنت کی کمائی سے ہر سطح پر، کبھی یو این او کے سامنے ہیں، کبھی کسی ایمبیسی کے سامنے ہیں، کبھی کسی سڑک پر کھڑے ہیں، کبھی کہیں آزاد کشمیر کا جھنڈا لیا ہوا ہے. تو یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے ہی وہاں کے لوگوں کو بھی حوصلہ دیا ہوا ہے، اور ان کو اپنے حوصلے بیرون ملک جتنے بھی ہیں، بالخصوص جو امریکہ میں، امریکہ والوں کی ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کہ وہ جو واشنگٹن کی ہے نا، وہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے، مطلب کہ جو ایوان صدر ہے، وائٹ ہاؤس. جہاں جناب بائیڈن سب بیٹھتے ہیں، وہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر یہ ہماری رسائی وہاں تک ہو، علاقائی سطح پر ریاستوں کے اندر جو ریاستوں کے گورنرز ہیں یا ریاستوں کی جو حکومتیں ہیں یا جو میئرز ہیں ہمارے مختلف علاقوں کے، ان تک اگر کشمیری رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ یہ کشمیریوں کے جو بیرون ملک ہیں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی، اور انشاءاللہ ان کی کوششیں کامیاب بھی ہوں گی. انشاءاللہ کشمیریوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ بیرون ملک آ کے اپنے ملک کا نام روشن کیا کوئی ہے شک نہیں، اور کوئی شک. کشمیر کی ریاست کی آزادی کے لیے بات کی ہے. اچھا، آزاد کشمیر کی جو انتظامیہ ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اسپیشلی کیونکہ انتظامیہ وہاں پہ ہر چیز کنٹرول کرتی ہے، اور حکومت پاکستان کی یا حکومت پاکستان کے اداروں کی ایما پہ وہاں پہ کنٹرول کیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ صرف مار کھائیں یا قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے ایک بار اسمبلی میں تقریر کی تھی، پاکستان اسمبلی میں، اور انتظامیہ کو ایڈریس کیا تھا، انتظامیہ کو، پاکستان کی انتظامیہ کو، کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، آپ ریاست کے نوکر ہیں، چاہے وہ سول تھے یا آرمی والے تھے، آپ ریاست کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، خدمتگار ہیں. آپ کسی بھی ناجائز حکم کو کبھی نہ مانیں، بے شک میری طرف سے ہو. بے شک. تو یہ پیغام ہے آزاد کشمیر کی انتظامیہ کے لیے کہ آپ کسی بھی ناجائز حکم کو نہ مانیں، چاہے وہ اسلام آباد سے کیوں نہ ہو. بالکل. اور اگر مانیں گے تو پھر وہ تمبر کے ڈنڈے ہیں وہاں پہ اور کشمیریوں کے پاس. پھر وہ تمبر کا ڈنڈا بڑا ترخا ہوتا ہے، اور مجھے پتہ بہت مشہور ہے ان دنوں میں، جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے وہ تمبر کے ڈنڈے کا ذکر ہوتا ہے. بلکہ تمبر کے ڈنڈے کا ذکر تو پورے پنجاب میں اب ہونا شروع ہو گیا، سرحد میں ہونا شروع ہو گیا ہے. بلکہ بیرون ملک بھی جو لوگ کشمیر کے کار کو سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی تمبر کا ڈنڈا جو ہے وہ ایک سمبل بنایا ہوا ہے. بالکل. بلکہ ہمارا قومی نشان ہونا چاہیے تمبر کا ڈنڈا. اچھا، جو برادری ازم کا جن ہے آزاد کشمیر میں اسپیشلی، اس کی اب کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ گزشتہ جو 70 سال ہیں یا 75 سال ہیں اس میں تو برادریوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. ہر برادری نے کوشش کیا کہ ہمارا برادری کا بندہ اسمبلی میں ہو، ہمارا برادری کا بندہ ہر محکمے میں ہو، تاکہ ہمیں فائدہ پہنچا سکے. اور یہ جو تحریک کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برادری ازم کا جن کہاں تک پہنچا ہے؟ اور زیب صاحب، میں نے اس پر پہلے ایک دو ایپیسوڈ میں اس موضوع پہ بات کی ہے کہ برادری ازم پارٹیشن سے پہلے تو نہیں تھا. پارٹیشن سے پہلے سارے کشمیری تھے، بالکل. ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے. تقسیم کے بعد باقاعدہ ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت یہ ایک بیماری جو ہے وہ پھیلائی گئی، لوگوں کو متعصبانہ قسم کے نظریات اور متعصبانہ قسم کے معاملات کی طرف ڈالا گیا. اور یہ جو 76 سال میں برادری ازم کا جو عذاب تھا، اس کی وجہ سے بھی ہمارے معاملات جو ہیں دگرگوں ہوئے ہیں، اور ان کی زوال پذیری کے نتیجے میں بھی ہماری غلامی جو ہے اس کا عرصہ بڑا ہے، زیادہ ہوا ہے، سخت بھی ہوا ہے، مشکل بھی ہوا ہے. لیکن الحمدللہ قدرت اپنا ایک انصاف کا اصول رکھتی ہے. نیچر کے اندر بھی ایک قانون ہے، ہم شاید اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. قدرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی. قدرت نے بالآخر اس احمقانہ اور جاہلانہ روش کے اوپر تبر پھیر دی ہے. اور یہ جو آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو آبھار ہوا ہے، یہ جو لوگ سامنے آئے ہیں، یہ بیسیکلی اس بت شکن نظام کا حصہ ہے. یعنی کہ یہ برادری کے بت نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، لیکن اب میں نے دیکھا ہے، میں سنتا ہوں پاکستان کے زیر نظام جو کشمیر ہے ان کے نوجوانوں کو میں سنتا ہوں، روزانہ سنتا ہوں، اور مجھے سننا بھی چاہیے. میں ان کے نظریات کو، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کے خیالات کو سننا میرے لیے اہمیت رکھتا ہے. تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد اگر نوجوانوں نے
अपने इस मसलक को कायम रखा, अपनी इस रवश को कायम रखा, तो ये जो बरादरीज़म का जिन जिसके में हम लिपटे रहे हैं, जिसके शिकंजे में हमने रियासत की अदलिया को, रियासत की इंतज़ामिया को, रियासत की तालीम को, रियासत के पूरे निज़ाम को हमने यरगमाल बनाया हुआ था, अब इंशाल्लाह ये जिन जो है इसको हम तिम्बर के डंडे से निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये एक तो बरादरीज़म का जिन और इलाकाई तासब, ये दो चीज़ें इस पूरी तहरीक में मैंने वैसे नोट की हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। हाँ ऐसा ही है। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये मैंने अभी बात यही की है ना कि इस बरादरीज़म के नतीजे में हर बरादरी का बंदा मुतासर हुआ है। जिस बरादरी के लोगों ने ज़्यादा फ़ायदे उठाए ना वो भी मुतासर हुए। मुतासर हुए हैं? बेशक। क्योंकि शऊर जो है वो आस्ता आस्ता बर्पा होता है ना। एक तो होता है कि भाई कोई तालीमी निज़ाम हो या कोई सियासी तरबियत हो या कोई सियासी हल्काबंदियाँ की हुई हों या कोई हमने ऐसे सर्कल बनाए हुए हों जिसमें हम तालीम दें, लेकिन एक सर्कल कुदरत ने भी बनाया होता है। बिल्कुल। वो खुद लोग उनके अंदर से ज़मीर जागता है कि यार असां बरादरी निज़म चलाने रहे हैं, असां के बरादरी देता ही कुछ नहीं, बरादरी वाले तो अपने रिश्तेदारों ही नवाजने। बिल्कुल। सो दैट वे एक कुदरती तौर पर बरादरीज़म का जो जिन था, जो भूत था, जो वो एक किस्म का था चढ़ा हुआ वो नशा उतर गया है। और हमें चाहिए, हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो इस नशे का तदारक करें और आइंदा इसको अपनी सफ़ों में दाखिल होने ना दें। और जिन लोगों ने बरादरीज़म की बुनियाद पर अपने फ़ायदे उठाए हैं उनको नंगा करें, उनका हिसाब भी लिया उनका हिसाब भी लिया जाए, ये नहीं कि उनको माफ़ करें और अच्छा, पूछें उनसे। नौजवान जो इलाका नारा लगाते थे पहले भी, अभी भी कुछ लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? और स्पेशली ये जो हमारी जो 53 मेंबर असेंबलीज़ हैं, वो तो अभी भी उन्हीं के गीत गाते हैं। मैं बल्कि एक बयान सुन रहा था कि वो कहते हैं कि ये पाक फ़ौज ने हमें बचाना है। तो उनके लिए क्या पैगाम है, नौजवानों के लिए और ये 53 मेंबर्स के लिए? बात यह है कि जो बरादरीज़म की आपने बात की है और वो लोग जो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करना कोई ऐब नहीं है, ठीक है पाकिस्तान की बात करें, लेकिन अपने मुल्क का, अपने वतन का, अपनी मिट्टी के साथ सौदा ना करें। पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत ये है कि हम पाकिस्तान के साथ एक बराबर की हैसियत में बाइज़्ज़त तौर पर, बावकार तौर पर रहना चाहते हैं। उनको ये बात समझनी चाहिए। और जो लोग अपने थोड़े से या अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी भी ये रागनी गाते हैं, तो वो शर्मिंदगी में गा रहे हैं। उनको अंदर में शर्मिंदगी है, लेकिन ये है कि वो मसलत अंदेशाना, ये मसलत जो होती है ना, ये इंसान को बुज़दिल भी बना देती है और मौका शनास भी बना देती है और इंसान का ज़मीर भी दबा देती है। तो वो चंद लोग हैं, अभी कोई गाने गाएंगे, कोई छोटे छोटे नारे लगाएंगे, लेकिन उनका सुनता गाना कोई भी नहीं है। उनका ये राग अब कोई नहीं सुनने के लिए तैयार। इस रागनी का अब कोई स्टेज पर डिमांड कोई नहीं है और इंशाअल्लाह वो खुद पसपा होंगे और उनको पसपा इख्तियार करके इस नौजवान नस्ल के जज्बात और एहसासात का एहतराम करना चाहिए। लेकिन नौजवानों के लिए जो बैरून मुल्क भाग रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ हमारा मुस्तकबिल नहीं है, उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? अगर सारे नौजवान पढ़े लिखे लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो वहाँ तो फिर जंगल का कानून होगा। देखिए अभी हमने बैरून मुल्क कश्मीरी डायस्पोरा या कश्मीरी जो लोग हैं जो हिजरत करके आए हैं रोज़गार की तलाश में, अभी हमने देखा है कि इस हिजरत के नतीजे में हमें फ़ायदा भी बड़ा हुआ है। बेशक। पूरा पाकिस्तान कोई ऑफ़र करे ना कोई मुल्क कि पाकिस्तानियों आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, कनाडा में आ जाओ, फलां जगह पे, तो कोई एक पाकिस्तानी भी नहीं रहेगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने लोगों के अंदर वतन से मोहब्बत नहीं सिखाई। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी ज़ात से मोहब्बत की है, अपने मफादात से मोहब्बत की है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से नहीं की। ये ओपन सीक्रेट है, कोई माने या ना माने, मीर और सुल्तान सब फकीर, ये इन्होंने ऐसा किया है। तो आज़ाद कश्मीर से जो बच्चे बाहर आते हैं, ज़ाहिर रोज़गार का तो मसला है ना, पेट न पियाँ रोटियाँ तो सब एक गल्ला खोटियाँ, तो जिन्होंने कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। तो उनका ये रोज़गार का मसला आज खुद, अगर ये मसाइल हल कर दिए जाते, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल भी हल कर दिए जाते, तो पाकिस्तान ये दिन ना देखता। सो हमें इसमें एक हर दुख में एक सुख की झलक होती है। बेशक जितने बाहर आएंगे अल्लाह करे बाइज़्ज़त तौर पर आएँ और कानूनी तरीक़ों से आएँ, किसी गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल ना करें। पहले तो कोशिश करें कि हमारी रियासत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दिए हुए,
उनको इस्तेमाल करें। हर तरह का फल हम उगा सकते हैं, हर तरह की मतलब फसल हम उगा सकते हैं, हर तरह का टेक्निकल नाव हो इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीर के अंदर लोग थोड़े हैं और रकबे बहुत ज़्यादा हैं, वो कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आपने सवाल किया है कि उनके लिए क्या पैगाम है, तो उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो कश्मीर से बाहर आने के जद्दोजहद कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, शायद ज़ाहिर है रोज़गार के हवाले से हर किसी की भी ये कोशिश होती है कि अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए अच्छा रिज़्क़ कमाया जाए। उस जज्बे के तहत अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी मजबूरी भी है, लेकिन उनको मैं यहाँ से ये पैगाम दूंगा कि अगर आप उसी मिट्टी के अंदर रह के, उस जगह पे रह के अपनी तालीम जो है वो असर हाज़िर के मुताबिक बनाएं, तो आप उन पहाड़ों के अंदर फूल उगा सकते हैं। बेशक अगर इसराइल जो है वो रेगिस्तान में फूल लगा कर और दुनिया की मंडी में फूल बेच सकता है, तो कश्मीरी कश्मीर में फल क्यों नहीं उगा सकते यार, बेशक बेशक जो कि कुदरत ने बनाए ही इसीलिए है, इसीलिए। बनाए ही इसीलिए। सो अच्छा, मैं बताऊं आपको कि वहाँ पे हमारे कलडा में एक कॉलेज कायम है, जो उसके जो डायरेक्टर हैं जनाब सईद जिंजुआ साहब, अच्छा, उस पाए का वहाँ पे कॉलेज बनाया है। हालांकि वो बैरून मुल्क आ सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती मुल्क की ये है, स्पेशली आज़ाद खिते की बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे इस तरह के लोगों को डिफरेंट तरीक़ों से उनको तंग किया जाता है ताकि ये भाग जाएं और हक़ की बात ना कह सकें, और जो बच्चे तालीम से रास्ता हो रहे हैं उनके रास्ते में रुकावट हो। देखिए इस बात को ये मेरा ज़ाती मसला भी है। मैंने भी, आपको पता है कि 40-50 साल तक तालीमात के साथ वाबस्ता रहा हूँ। मैंने भी एक बार हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कहा था कि मेरे पास एक स्किल है तालीमात की, तजुर्बा है, महारत है और अच्छी खासी महारत है जिसको तस्लीम शुदा है। और मेरे बारे में आपको बताया कि 4 एम.फिल हो चुकी हैं। ज़ाहिर है किसी माशाल्लाह। बंदे के पास कोई खूबी होती है तो कोई बंदा एम.फिल की डिग्री करता है बिल्कुल। और पी.एच.डी की भी होने वाली है अगर वो माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ने एग्री कर लिया तो मैंने भी एक बार अप्लाई किया कि मैं मीरपुर में एक ऐसा अदारा कायम करना चाहता हूँ जो कि रवायती तालीम से हट के हो और आज़ाद कश्मीर में जो बच्चे तालीम हासिल करें वो आलमी मार्केट की ज़रूरत बन जाए। बेशक। तो जो मुझे नाकामियाँ हुई, जो मुझे परेशानियाँ हुई, मैं उसका बयान नहीं यहाँ कर सकता। वो मेरी किताब है, आपको शायद मैंने दी है, वो मेरी है रुदाद सफ़र, मेरी ख़ुद नविश स्वान हयात है, उसमें मैंने इस उसमें वाक़या ज़िक्र को तफसील से लिखा हुआ है। तो आपने जो चुड़ई के एक साहिब इल्म और एक अच्छे उस्ताद की बात जिक्र की है, तो ये है ही है। उस मुल्क में अगर लोगों को, इल्म वाले लोगों को, स्किल वाले लोगों को, मतलब कि वतन से मोहब्बत करने वाले लोगों को, या जिनका माजी साफ़ है या जिनका इल्मी तौर पर तस्लीम शुदा लोग हैं, अगर उनकी हौसला अफजाई की जाए तो वो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, रोज़गार उधर ही पैदा हो सकता है। बेशक बेशक। सारी बात इसमें कोई तालीमात की है। अगर तालीम आप बेहतर देंगे, असली ज़रूरतों के मुताबिक देंगे, तो बच्चा वैसे ही अपने घर में, अपने मुल्क में रह के बेशुमार अपना रोज़गार रोज़गार पैदा पैदा कर करे। सकता है। जी बेशक जी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। मैं एक शेर के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। जी बिस्मिल्लाह। रस्म बगावत अज़ल से मेरे खून में शामिल है, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं खामोश भी हो जाऊँ तो मेरा लहू चीख उठता है। माशाल्लाह। तो कश्मीरी जितने भी हैं उनके लिए यही पैगाम है इस प्रोग्राम की वसादत से कि कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए अपना किरदार अदा करें, जी इंशाल्लाह। और कश्मीर के जो खिता है इसके लोगों की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। माशाल्लाह। ओवरसीज़ कश्मीरी हमेशा इन लोगों का साथ हैं और साथ रहेंगे, क्योंकि ओवरसीज़ कश्मीरी जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो पूरा सिस्टम देखते हैं उनके लिए ये दिल खून के आंसू रोता है कि क्यों हमारा कश्मीर ऐसा नहीं हो सकता। तो हर कश्मीरी की ख्वाहिश है कि हमारा कश्मीर बाकी दुनिया की तरह आज़ाद सांसें ले सके। इंशाल्लाह वही हक तो बनता है। जी इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया, बहुत और नाज़िश। मेरे नाज़रीन आपका शुक्रिया जो आप हमें अप्रिशिएट करते हैं। मुख्तलिफ़ कमेंट्स से हमें पता चलता है कि आप हमें कितना पसंद करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आमीन।